اس کے ساتھ پوری جماعت، میرا بھائی مبارک اور پوری جماعت، میری برادری کے افراد، یہ سب کے سب تحریک انصاف کے کارکنان، آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، یہ میرے دل میں بستے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ بھی سماعت فرما لے، جنہوں نے میری اس دھرتی پر 15 سال ظلم و ستم کا راج ناچا ہے، جنہوں نے میری اسکیمیں کھائی ہیں، میرے جنگل کھائے ہیں، میری معدنیات کو بارود لگا کر اڑایا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ پیر مذہب کی وسعت ظرفی انہیں معافی دے گی، ہرگز نہیں۔ ہر پارٹی کا ضرورت مند، اس کے لیے میرا دروازہ، ایک منٹ بات سمجھ لیں پہلے، ہر پارٹی کا ضرورت مند، اس کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ میرا کوئی دفتر نہیں ہے، میرا کوئی چیمبر نہیں ہے، اس نیلم ویلی کی ہر مسجد میرا دفتر ہے، میرا چیمبر ہے، میرا کوئی چوکیدار نہیں، کوئی گن مین نہیں جو آپ کو روکے گا۔ ہر مسجد میں نمازوں کے اوقات میں پیر مظہر تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میری دگوں میں اس دھرتی کی وفا اور اسلام کی تعلیم، یہ میری رگوں میں، میرے ڈی این اے میں شامل ہے۔ حریت فکر یہ میرے ڈی این اے میں شامل ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے، میں انشاءاللہ انہی کی جماعتوں کے کارکنان کے ساتھ مل کر اس ظلم کا حساب لوں گا انشاءاللہ۔ میں تعلیم کا ویژن، ووڈ انڈسٹری کا ویژن، ہائیڈرو الیکٹرک کا ویژن، یہ جنگلات کا تحفظ، مڑا ایکت ہے مڑا ملی ہے، میں اس کو پہلے آکھا سے انتخاب تو پہلے یہ چن سے سائٹ تک کر چھوڑ، کیونکہ میں آ گیا، میں چن سے نہ چلنے دے سا۔ کمرشل کٹائی نہیں ہوگی آج کے بعد انشاءاللہ۔ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، معصوم بچوں سے لے کر اپنے بزرگوار، اپنے مربی اور سرپرست، اور جن کی دعا سے اللہ نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا، میری مراد حضرت اقدس مفتی کشمیر مفتی محمد رویس خان ایوبی دامت برکاتہم، اللہ ان کا سایہ ان کی اولاد پر، ہم سب پر، اہل کشمیر پر اور امت پر دراز فرمائے۔ آمین۔ اور جتنے بھی حضرات یہاں اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں، ایک میری ہمشیرہ بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، اس لیے ان کا نام بطور خاص لے رہا ہوں۔ میری مراد مسز ابرار ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں۔ میں سب سے پہلے اس مجلس میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں، اور ہم نے اپنے اس قافلے کا نام نہ جشن رکھا ہے نہ فتح رکھا ہے، ہمارے اس قافلے کا نام منتخب ہوا تھا شکرن یا ربی، اے میرے رب تیرا شکر ہے، کیونکہ جب شکر آتا ہے تو کبر چلا جاتا ہے، اور شکر جب آتا ہے اللہ نعمت کو دوام دیتا ہے، جب شکر آتا ہے اللہ نعمت میں اضافہ فرماتا ہے، جب شکر آتا ہے اللہ نعمت کا حساب نہیں لیتا۔ تو ہم اللہ سے نعمت کا دوام چاہتے ہیں، نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، نعمت ملنے پر اس کا حق ادا نہ کرنے پر معافی کے خواستگار ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کی جملہ قیادت کا، اور تحریک انصاف آزاد کشمیر اور پاکستان کی جملہ قیادت کا انتہائی ناسپاسی ہوگی، زیادتی ہوگی کہ اگر میں اس موقع پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا نام نہ لوں، کہ جن کی استقامت نے، جن کے ڈٹ جانے نے، اور ان کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب، بیرسٹر سلطان محمود صاحب، اسی طرح میرے محترم برادرم سردار تنویر الیاس صاحب، جنہوں نے آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام سے 10 نکاتی ایجنڈے پر جو معاہدہ کیا تھا، الحمدللہ اس کی ایک شق کو پوری وفاداری کے ساتھ، پوری ایفائے عہد کے ساتھ آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک ایسے ماحول پر جب ہم پر بھپتی کسی جا رہی تھی یہودی ایجنٹ ہونے کی، جب ہم پر بھپتی کسی جا رہی تھی کشمیر فروشی کی، ایک ایسے ماحول کے اندر ہم نے الحمدللہ علماء کرام کی جماعت کو تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالا ہے، اور ہمیں اس وقت کہا گیا کہ ہم آپ کو پیر مانے نہ مانے،
لیکن آپ کی کرامت مانتے ہیں کہ آپ نے یہ جھنڈا تحریک انصاف کے ساتھ لگا کر ہم نے کہا کہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، ہم آپ سے کسی دنیاوی منصب کے طالب نہیں ہیں، ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کا ایک ویژن ہے، اسلامی فلاحی ریاست کا ویژن ہے، ہم انشاءاللہ علماء کرام کی جماعت اپنی پوری صلاحیت لگا کر اس اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کو انشاءاللہ حقیقت میں بدلیں گے، تاکہ ہماری عوام بھی خوش ہو اور روزہ رسول میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو۔ ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، رسول اللہ کی اطاعت کر سکے۔ ہماری سیاست کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، رسول اللہ کو اطاعت سے راضی کرو، اور اس مخلوق کے خدا کو خدمت سے راضی کرو، اور ہم اللہ سے اور اس موقع پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے مبارکباد کم دیں، دعا زیادہ دیں کہ اللہ مجھے عجب سے، کبر سے محفوظ رکھے۔ اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان جو ایک مایوسی کے عالم میں تھے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، انشاءاللہ جماعت نے جو پالیسی بنائی ہے، پارلیمانی کمیٹی نے جو پالیسی بنائی ہے، وہ یہی ہے کہ ہر وہ کارکن جس نے جماعت کے ساتھ وفاداری کی ہے، اس کی وفاداری کو انشاءاللہ ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ پارلیمانی پارٹی میں یہ طے ہو چکا ہے کہ چاہے ایک منٹ بیٹا، میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں طے ہوا ہے کہ جو سیٹیں ہم نے جیتی ہیں وہ بھی، اور جو سیٹیں نہیں جیتی، جہاں جہاں جماعت کے کارکنوں نے اور جماعت کے ووٹروں نے وفا کی ہے، اور لوگوں نے ان سے جو جو امیدیں باندھی ہیں، خدمت خلق کی جو امید ہے، فلاحی کاموں کی جو امید ہے، ترقیاتی کاموں کی جو امید ہے، انصاف اور میرٹ کی بحالی کی جو امید ہے، تعلیم کے عام کرنے کی جو امید ہے، اقتصادی طاقت کی مضبوطی کی جو امید ہے، انشاءاللہ علماء کرام اور تحریک انصاف کی قیادت اپنی پوری صلاحیتیں لگا کر عوام کی ان امیدوں پر پورا اترے گی انشاءاللہ۔ البتہ ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تحریک انصاف کے کارکنان، آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، یہ میرے دل کے اندر بستے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا اگلی کہ میں وی آر امہ کے سلوگن والا شخص ہوں۔ میں نے فرقہ واریت، مسلک پرستی اور سیاسی جو ہے وہ دھینگا کشتی کے اندر اس وقت ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا، نحن الامہ، ہمارے لیے اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کا اعزاز، رسول اللہ کے امتی ہونے کے یہ دو اعزاز کافی ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان، ووٹر، ذمہ داران اور میرے بھائی الحاج گل خنداں، راجہ الیاس، قاضی اسرائیل صاحب، اور اس دھرتی پر محنت کرنے والا میرا ملنگ فرید، اور اس کے ساتھ پوری جماعت، میرا بھائی مبارک اور پوری جماعت، میری برادری کے افراد، یہ سب کے سب تحریک انصاف کے کارکنان، آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، یہ میرے دل میں بستے ہیں۔ لیکن اگلی بات بھی سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے کہ الیکشن تک تھا یہ نون لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ مسلم کانفرنس کا ہے، یہ آزاد امیدوار کا نمائندہ اور ایجنٹ ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے۔ آج پیر مظہر کسی جماعت کا نہیں، کسی مسلک کا نہیں، کسی گروہ کا نہیں، کسی برادری کا نہیں، کسی قبیلے کا نہیں، کسی خطے کا نہیں ہے، وہ ملت کشمیر کا نمائندہ ہے، اور انشاءاللہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی سماعت فرما لے، جنہوں نے میری اس دھرتی پر 15 سال ظلم و ستم کا راج ناچا ہے، جنہوں نے میری اسکیمیں کھائی ہیں، میرے جنگل کھائے ہیں، میری معدنیات کو بارود لگا کر اڑایا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ پیر مذہب کی وسعت ظرفی انہیں معافی دے گی، ہرگز نہیں۔ ہر پارٹی کا ضرورت مند، اس کے لیے میرا دروازہ، ایک منٹ بات سمجھ لیں پہلے، ہر پارٹی کا ضرورت مند، اس کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ میرا کوئی دفتر نہیں ہے، میرا کوئی چیمبر نہیں ہے، اس نیلم ویلی کی ہر مسجد
میرا دفتر ہے، میرا چیمبر ہے، میرا کوئی چوکیدار نہیں، کوئی گن مین نہیں جو آپ کو روکے گا۔ ہر مسجد میں نمازوں کے اوقات میں پیر مظہر تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا کارکن ہو۔ لیکن اگلی بات ذہن نشین رکھنا، یہ ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی جماعت میں تھے لیکن لوٹ مار میں شریک نہیں تھے، انہوں نے ظلم میں شریک نہیں ہوئے، بدماشیوں میں شریک نہیں ہوئے، ناجائز تبادلوں میں شریک نہیں ہوئے، لیکن جنہوں نے میری دھرتی لوٹی ہے، میں نے کٹھ نہیں کھائی، میں نے جنگل نہیں کھایا ہوا، میں نے اس دھرتی پہ کوئی اسکیم نہیں کھائی، میں مدرسے کی روٹی کھانے والا ایک طالب علم ہوں۔ میری دگوں میں اس دھرتی کی وفا اور اسلام کی تعلیم یہ میری رگوں میں، میرے ڈی این اے میں شامل ہے۔ حریت فکر یہ میرے ڈی این اے میں شامل ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے، میں انشاءاللہ انہی کی جماعتوں کے کارکنان کے ساتھ مل کر اس ظلم کا حساب لوں گا انشاءاللہ۔ شیر کی للکار ہے، اگلی بات، اگلی بات، شیر کی للکار ہے۔ میں اپنے تمام ان افراد سے کہتا ہوں، آئیں ہمارے ساتھ مل کر نیلم کے اندر اسلامی اقدار کے فروغ، تعلیم کے فروغ، جنگلات کے تحفظ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاحت کو تہذیب و تمدن کی حفاظت کے ساتھ فروغ دے کر ووڈ انڈسٹری کا قیام کر کے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو بنا کر آئیں اس دھرتی کے بے مثال اور انتہائی بہت وسیع وسائل کو استعمال کر کے امانت اور دیانت کے ساتھ اس دھرتی کو بھی ترقی دیں، نیلم کو بھی اور پورے کشمیر کو بھی دیں۔ میں نے پارلیمانی پارٹی کے پہلے اجلاس میں کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام اور تمام حسابات کو سیل کر دیا جائے۔ آخری دنوں میں جو چیک تقسیم ہوئے، جو رقم تقسیم ہوئی ہے، یہ کسی کی نہیں تھی، یہ آپ سب کی ہے اور یہ آپ سب کی طرف واپس آئے گی انشاءاللہ۔ میرا دوسرا مطالبہ وہاں یہ تھا، مجھے کہنے لگے ہر آدمی پارٹی سے وزارت مانگ رہا ہے، میں نے کہا صرف دو باتیں کہتا ہوں، انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام والی بات کہ جو دے دو گے، پہلے تو میرے لیے ایم ایل اے شپ ہی اعزاز ہے، میں قوم کا نمائندہ ہوں، میں کسی ایک حلقے کا نہیں ہوں، مجھے 27 حلقوں سے منتخب ہونے والے کم و بیش 7 لاکھ ووٹروں کے منتخب عمران اسمبلی نے مجھے ووٹ دیا ہے، میں پوری ملت کشمیر کا نمائندہ ہوں۔ تو میں نے دوسرا مطالبہ رکھا تھا وہاں وزیر اعظم کی موجودگی میں کہ آج کے بعد میرے حلقے میں بارود کے ساتھ معدنیات کو نہیں حاصل کیا جائے گا۔ تم ایک بارود لگاتے ہو 1 کلو پتھر کے لیے اور 1 من میری معدنیات ضائع کرتے ہو، اور میں نے یہ کہہ دیا ہے اگر اس کو نہ روکا گیا، پیر مظہر اپنی عوام کے ساتھ مل کر کوئی بھی ٹھیکیدار ہو اسے معدنیات پر بارود لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ انٹرنیشنل معیار کے مطابق وہ لیزر کٹنگ کرے گا تو معدنیات لے کر جائے گا، ورنہ اجازت نہیں ہوگی اس کو لے جانے کی۔ میری بہن نے مجھے بتایا تعلیم کا، میں اپنی بہن کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، میری بہنا، میں پاکستان میں 100 سے زائد حفاظ ایجوکیشنل سسٹم رکھنے والے اسکول چلانے والا ایک غریب ادنا سا کارکن ہوں۔ میری پہلی ترجیح اس قوم کی تعلیم ہے، اس قوم کی دینی، تعلیمی اور اس قوم کی اقتصادی ترقی ہے۔ میں حجرے میں بند نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا وارث ہوں، میرے پاس مصلی امامت بھی ہے، تخت مدینہ بھی ہے، نہ مصلی امامت کی طرف کسی کو ٹیڑھی نگاہ اٹھانے دوں گا اور نہ تخت مدینہ پر کسی ظالم کو بیٹھنے دوں گا۔ چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، دل کی باتیں کرتے رہیں گے، اصل تو میرے باتیں کرنے کا مقام اسمبلی ہے انشاءاللہ۔ ایک گزارش کر رہا ہوں تمام پارٹی کے کارکنان سے، یہاں میرے تمام ذمہ داران، تمام پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ آئے ہیں اپنے اس بھائی کو خوش آمدید کہنے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سب کا شکر گزار ہوں، چاہے وہ کسی پارٹی سے، کسی برادری سے، لیکن ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ دیکھو اللہ کا واسطہ، مجھے کسی نے کہا پیر جی توڑے تے فنڈ ہی نہیں، توڑی سیٹ تے فنڈ ہی نہیں، تو کے کر سے؟ میں آکھیا اے جڑے مڑے دعا براواں دے 5.5 کروڑ ہے مڑا ہے، آخا توڑا کس رہے؟ میں آکھیا اس تو پہلے اسکیم اناؤنس ہوندی آسی، سنیا تو ساں کولو لگ دی نہ آسی کرے، آج اناؤنس نہیں ہوگی، لگے گی انشاءاللہ۔ اور سنو، جو اسکیم ملے زمین پہ نہ لگے،
میں ایک ہفتے کے اندر اندر ایک واٹس اپ نمبر دینے والا ہوں، اس میں جو تحریری میسج آئے گا وہ کوئی نہیں سنے گا. ہو سکتا ہے مڑا سیکرٹری تساں کو لٹا ہے، مڑا بھرائی تساں کو لٹ کھسوٹ کرا ہے، تو میں وہ نمبر دے رہا ہوں. میرے سے متعلق شکایت ہو، میری برادری سے متعلق شکایت ہو، میرے سیکرٹری سے متعلق شکایت ہو، یا کسی اسکیم خور سے متعلق شکایت ہو، یا انتظامیہ سے متعلق شکایت ہو، میں پھر آختہ میں کٹھ نہیں کھا دی، میں جنگل نہیں کھا دے دا، میں اسکیم نہیں کھا دی، میں کسی سے انشاءاللہ بلیک میل نہیں ہوں گا. آپ ہر پارٹی کا کارکن یہاں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جس پارٹی نے بھی زیادتی کی، اسکیم خوری کی کوشش کی، آپ نے مجھے ثبوت بھیجنے ہیں. ایک لکھا ہوا میسج بھیجنا ہے، وائس میسج نہیں، لکھا ہوا میسج. جن کے پاس واٹس اپ نہیں وہ سادہ لکھ کر میسج بھیجیں. انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی 72 گھنٹوں میں آپ کو رپلائی کرے گا، اور انشاءاللہ اس کے اگلے مہینے آپ کی وہ شکایت لے کر اسمبلی میں کھڑا ہوگا. پھر میں دیکھتا ہوں یہ 11 کروڑ نیلم ویلی پر لگے گا انشاءاللہ. ایک منٹ یار، کوئی شیر نہیں ہے، اختتام اجل ہوتا ہے. مڑی ماں تیندیا سی مڑے پترا اللہ ایندیاں کو دسے جلدیاں کو نہ دسے. یہ تمہیں آیا ہوں نا، سب دیکھ رہے ہیں. خود دعا کرو اللہ میرا انجام اچھا کرے. میں تعلیم کا ویژن، ووڈ انڈسٹری کا ویژن، ہائیڈرو الیکٹرک کا ویژن، یہ جنگلات کا تحفظ مڑا ایک ہے مڑا ملی ہے. میں اس کو پہلے آکھا سے انتخاب تو پہلے یہ چن سے سائٹ تک کر چھوڑ، کیونکہ میں آ گیا، میں چن سے نہ چلنے دے سا. کمرشل کٹائی نہیں ہوگی آج کے بعد انشاءاللہ. مجھے تھوڑا سا آگے آنے دو پھر میں بات کرتا ہوں. کمرشل کٹائی نہیں ہوگی. جو لکڑی کٹے گی پہلے اہل نیلم کی ضرورت پوری کرے گی، اس کے بعد کہیں جائے گی. اس میں میرا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ بغیر پارٹی تمیز کے ساتھ دو گے؟ تعصب تو نہیں کرو گے پارٹی بازی کا، علاقے بازی کا، برادری بازی کا؟ اگر تم نے تعصب نہ کیا، تعاون کیا، میں تم سے یہاں کھڑے ہو کر اپنے اس بزرگ کی، جس کی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اس کی موجودگی میں یہ ارادہ کر رہا ہوں، اگر تم نے میرا تعاون کیا، آپ نے میرے ساتھ دو نمبری نہ کی اور پارٹی بازی نہ کی، تعصب نہ کیا، برادری ازم نہ کیا، علاقائی ازم نہ کیا، تو انشاءاللہ 5 سال کے اندر سوئٹزرلینڈ نہیں، پیرس نہیں، میں انشاءاللہ کشمیر کو کشمیر بنا کر دکھاؤں گا. نعرہ تکبیر، میرے خان اسلام، پیر مظہر سعید شاہ صاحب. ہماری اللہ تعالیٰ بعض چیزیں اوپر سے دیتا ہے، بندے کے بس میں نہیں ہے. خان صاحب کی خوش قسمتی ہے وہ تخت پر ہیں اور تخت کابل فتح ہو گئے. ضیاء الحق کی خوش قسمتی تھی وہ تخت پر تھا تو روس بھاگا. یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اگرچہ قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے جو دہلی سے شروع ہوئی اور کابل تک چلی ہے، لیکن قسمت اعزاز ہے ان کا. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آئی ہے کہ وہ تخت اسلام آباد ہے اور اس کی موجودگی میں تخت کابل فتح ہو گیا. چونکہ نماز کا وقت ہے، میں سمجھتا ہوں نماز رہ گئی تو سب کچھ رہ گیا. اس لیے میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں. آپ حضرات مجھ سے تعاون کریں. میری طرف میں اپنے دونوں بھائیوں کو کنڈل شہی کہہ کر آیا ہوں حاجی صاحب کی موجودگی میں. آؤ، میرے رب نے فرمایا اپنے بندوں سے 1 ہاتھ بڑھو گے 2 ہاتھ بڑھوں گا. تو میں اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، کفر نقل کفر نہ باشد، نعوذ باللہ وہ نہیں کہہ رہا، صرف محبت کا ایک پیغام دے رہا ہوں. میری طرف کوئی 1 ہاتھ بڑھے گا، میں انشاءاللہ اپنے رب کی سنت کے مطابق اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھوں گا. اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا، اور جو میری طرف بائیں کھول کر آئے گا میں سینہ کھول کر جاؤں گا. اس دھرتی کی ترقی کے لیے، یہاں کے دینی اقدار کے تحفظ کے لیے، اور یہاں کے لوگوں کی اقتصادی حالت کو سدھارنے کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب سے میرا ساتھ دیں. اور اگر ہاتھ جوڑے ہوئے نہ مانے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فکر حریت بخشی ہے، میں پھر دوسرے طریقے سے بھی انشاءاللہ کام کراؤں گا، اور اس میں تمام اہل نیلم انشاءاللہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عجب سے، کبر سے محفوظ رکھے، خلق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق دے، لوگوں کی نیک امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق دے. میں آخر میں سردار گل خنداں، قاضی اسرائیل صاحب، یہاں کی تمام لوکل باڈی تحریک انصاف کی، آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کی، اور میرے دور دراز سے آئے ہوئے بھائی، میرا برار بھائی تیجیاں سے آیا ہے، اسی طرح نثار آیا ہے، میرے بھائی سعید شاہ وہ چلے گئے، وہ دسوڑ سے تشریف لائے تھے، اسی طرح ہمارا شرافت ایک حلتے تھا، یہ شرافت میر صاحب آئے ہیں، اور میرے بہت سارے میرے
اہلیان علاقہ ڈاکٹر غلام محمد صاحب، خواجہ غلام حیدر صاحب، ثناء اللہ صاحب میر صاحب، میرے انتہائی میرے پرانے وفادار ساتھی حاجی اشرف صاحب، یہ سب حضرات اور میری برادری کے تمام میرے مامے چاچے بزرگ، سب کا نام نہیں لے سکتا، صرف آخر میں باغ سے تشریف لائے ہوئے میرے مولانا عبدالقیوم صاحب، مفتی مقبول الرحمان صاحب اور تمام حضرات کا مشکور ہوں، اور میرے بھائی غلام مجتبیٰ صاحب، اسی طرح بھائی مولانا اخلاق صاحب، تمام حضرات کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس مخلوق کی نیک خواہشات پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام مرحومین کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ میں اپنے حضرت اقدس مفتی کشمیر مفتی رویس خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس 74 سال کی پون صدی کی عمر میں کمر کی تکلیف دیگر عوارض کے باوجود اللہ ان کی صحت میں اضافہ فرمائے، ان کا سایہ ان کی اولاد پر، ہم پر، پورے کشمیر پر دراز فرمائے کہ انہوں نے جس جرت سے وہ جو ایک فتویٰ آیا تھا کہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا گناہ ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے بہت جرت کے ساتھ اس فتوے کا رد فرمایا تھا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم سے ان کی جو ہے روحانیت سے اللہ میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اس خوبصورت مجلس کا اختتام حضرت کی دعا پر ہوگا۔ اس موقع پر میں ادھار کا قائل نہیں ہوں، میں نے ساری عمر نقد سودے کیے ہیں، اللہ سے بھی نقد سودا کیا ہے۔ 25,000 روپے میں نقد اسکاؤٹ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک منٹ یہ تالیاں بعد میں مارنا، میرے لیے دعائیں بھی کرنا۔ یہ 25,000 روپے اسکاؤٹ کا سربراہ یا پرنسپل اسکول ریاض الاسلام صاحب تشریف لائیں۔ مجھے بتایا گیا کہ 48 بچے ہیں تو 500 روپے فی بچہ اور 1,000 روپے ان کے انچارج کے لیے ہیں۔ یہ ادنا سی ایک تو یہ ان کا ریاض الاسلام صاحب یہ حضرت کے ہاتھ سے وصول فرمائیں جی۔ بھائی تمام حضرات فوراً دعا جیسی